سب سے پہلے آپ کو بتائیں کورونا کی 5ویں لہر خطرناک روپ دھار گئی۔ شہر میں آج بھی 5 اموات، 1226 نئے مریض رپورٹ۔ مہلک وائرس کا ایک اور اسکول پر حملہ۔ دی اوریل اسکول شاہدرہ کے 8 بچوں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ اسکول 7 روز کے لیے بند۔ سیکرٹری اوقاف جواد اکرم بھی وائرس کا شکار۔ لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 17% ریکارڈ کی گئی۔ کورونا کی 5ویں لہر خوفناک صورتحال اختیار کر گئی۔ لاہور میں موذی وائرس مزید 5 قیمتی زندگیاں نگل گیا۔ مثبت کیسز کی شرح 17% ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1226 کورونا کے نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ سیکرٹری اوقاف جواد اکرم بھی کورونا کا شکار ہو گئے۔ دی اوریل اسکول شاہدرہ کے 8 بچوں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے اسکول کو 7 روز کے لیے بند کروا دیا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کیسز بڑھے ہیں لیکن ہسپتالوں میں داخلے کی ضرورت کم پڑ رہی ہے۔ دل، جگر، گردوں، پھیپھڑوں اور شوگر جیسے امراض میں مبتلا افراد خصوصی احتیاط برتیں۔ شہری کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لازمی لگوائیں۔ کیسز تو اس کے بہت بڑھ گئے ہیں لیکن ہسپتال ابھی لاہور میں کم از کم اس طرح اوور فلو نہیں کر رہے۔ خوش قسمتی سے جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں یا جو پہلے انفیکٹ ہو چکے ہیں ان میں اتنی قوت مدافعت موجود ہے کہ ان کو اومیکرون اس حد تک نقصان نہیں پہنچا رہا جیسے پچھلی ویوز میں تھا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کی 5ویں لہر میں مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ موذی وائرس سے بچنے کے لیے شہری کورونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ کورونا کے تشخیصی PCR ٹیسٹ کی فیس میں 1700 روپے کمی۔ ہیلتھ کیئر کمیشن نے 2 سال بعد نرخ جاری کر دیے۔ لیبارٹریز کو PCR ٹیسٹ کے 4800 روپے وصول کرنے کی ہدایت۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے کرونا وائرس کے تشخیصی PCR ٹیسٹ کے نرخ کم کر دیے۔ تمام ہسپتالوں، پرائیویٹ لیبارٹریوں اور کلیکشن سینٹرز کو زیادہ سے زیادہ 4800 روپے وصول کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں صوبہ بھر کے تمام ہسپتالوں، نجی لیبارٹریوں اور کلیکشن سینٹرز کو ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق کورونا کی تشخیص کے لیے PCR ٹیسٹ کی زیادہ سے زیادہ قیمت 4800 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ ہدایت کی گئی ہے کہ اس فیس سے زائد نرخ ہرگز وصول نہ کیے جائیں۔ مراسلے کے مطابق کورونا کے تشخیصی ٹیسٹ کرنے والی تمام علاج گاہوں، نجی لیبارٹریوں اور کلیکشن سینٹرز کو چیک کرنے کے لیے کمیشن کی ٹیمیں مامور ہوں گی۔ اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف رجسٹریشن کے خاتمے سمیت لیبارٹریز کو سربے مہر کرنے کی کارروائی کی جائے گی۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ریور راوی پروجیکٹ کو غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ ہائی کورٹ نے روڈا کے خلاف صرف ایک درخواست پر تفصیلی فیصلہ دیا، باقی 17 درخواستوں کو منظور کرنے کی وجوہات ہی شامل نہیں۔ پنجاب حکومت کو فریق ہی نہیں بنایا گیا۔ پنجاب حکومت نے پروجیکٹ کل عدم کرنے کے خلاف اضافی جواز کے ساتھ متفرق درخواست دائر کر دی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیل میں متفرق درخواست کے ذریعے موقف اختیار کیا گیا کہ ہائی کورٹ نے جس مفاد عامہ کی درخواست پر تفصیلی فیصلہ دیا اس میں پنجاب حکومت کو فریق ہی نہیں بنایا گیا تھا۔ ایسا کر کے ہائی کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 174 کی خلاف ورزی کی۔ پنجاب حکومت کو فریق نہ بنانے پر ہائی کورٹ کو روڈا پروجیکٹ کے خلاف درخواست مسترد کرنی چاہیے تھی۔ درخواست میں روڈا پروجیکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا ہی نہیں کی گئی۔ مفاد عامہ کی درخواست دائر میں پروجیکٹ ماحولیاتی آلودگی کا NOC لینے کے اقدامات کرنے اور ماحولیاتی NOC کی عدم دستیابی پر پروجیکٹ کو روکنے کی استدعا کی گئی تھی، جبکہ ہائی کورٹ نے لینڈ ایکویزیشن ایکٹ کے تحت جاری نوٹیفیکیشن کو ہی کالعدم قرار دے دیا۔ پنجاب حکومت کی اپیل میں استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے خلاف ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ LDA نے نواز شریف انٹرچینج سے ملحقہ بھٹا چوک سے آنے والی ٹریفک کو بیدیاں روڈ پر فری موومنٹ دینے کے لیے گول چکر پر نیا انڈر پاس بنانے کی تجویز دے دی ہے۔ 1 ارب 80 کروڑ کی لاگت پر LDA اور DHA دونوں 50% فنڈنگ کریں گے۔ DG LDA نے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پنجاب حکومت کی ہدایت پر کینٹ ڈیفنس بھٹا چوک سے بیدیاں آنے اور جانے والی ٹریفک کے لیے بڑا منصوبہ تیار کیا ہے۔ نواز شریف انٹرچینج رنگ روڈ سے ملحقہ بھٹا چوک سے آنے والی ٹریفک کو بیدیاں روڈ پر فری موومنٹ دینے کے لیے گول چکر پر نیا انڈر پاس بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ DG LD احمد عزیز تارڑ نے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی ہے۔ پلان کے مطابق گول چکر سے بیدیاں روڈ کی جانب 2 طرفہ فل ہائٹ انڈر پاس بنایا جائے گا۔ پلان کے مطابق انڈر پاس کی لمبائی 600 میٹر جبکہ اونچائی 5.1 میٹر ہوگی۔ انڈر پاس کی تعمیر کی تکمیل کا دورانیہ 8 ماہ رکھا گیا ہے۔ ٹریفک سٹڈی کے مطابق بیدیاں روڈ پر 96,000 ٹریفک کو روزانہ ریلیف ملے گا۔ 1 ارب 80 کروڑ کی لاگت پر LDA اور DHA دونوں 50% فنڈنگ کریں گے۔
چائلڈ لیبر میں اضافہ۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سال 2022 میں پنجاب بھر کے اسکولوں میں تعلیم ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اسکولوں میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر کے نئے داخلے کیے جائیں گے۔ بچوں کو داخل نہ کروانے والے والدین کو 50,000 جرمانہ یا 6 ماہ کی قید ہوگی۔ پنجاب بھر میں چائلڈ لیبر میں اضافہ ہونے لگا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تعلیمی سال 2022 میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر پنجاب بھر میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر کے نئے داخلے کیے جائیں گے۔ پنجاب بھر میں 16 سال تک کی عمر کے تمام بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم لازمی قرار دی جائے گی۔ بچوں کو داخلہ نہ کرانے والے والدین کو 50,000 جرمانہ یا 6 ماہ کی قید ہوگی۔ صدر پنجاب اسکالر یونین اکرم سیال کا کہنا ہے کہ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ شرح خواندگی میں اضافہ، حکومت کو غریب بچوں کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کرنا چاہیے۔ صدر اکرم سیال کا کہنا ہے کہ اسکول ایجوکیشن کا تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ لاہور بورڈ نے سیکنڈری اسکول کے خصوصی امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ امتحان میں کامیابی کا تناسب 83% رہا۔ لاہور بورڈ نے سیکنڈری اسکول کے خصوصی امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ لاہور بورڈ کے تحت خصوصی امتحان میں 6,963 امیدواروں نے شرکت کی۔ امتحان میں 5,796 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ سیکنڈری اسکول کے امتحان میں کامیابی کا تناسب 83.24 رہا۔ امیدوار 80029 پر SMS کر کے بھی نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بورڈ کے تحت یہ امتحان پاس کرنے والے طلباء کے لیے کالجز میں خصوصی داخلے کیے جائیں گے۔ ای چالان نہ دہندہ گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں۔ مغل پورہ ای چالان ٹیم نے 82 مرتبہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑی کو پکڑ لیا۔ ڈرائیور کو 38,800 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ای چالان ٹیم 17 نے 49 مرتبہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑی کو دھر لیا۔ کار ڈرائیور کو 23,700 روپے جرمانہ عائد ہوا تھا۔ اسی طرح ڈرائیورز کی یقین دہانی پر کاغذات قبضہ میں لے کر گاڑی کو چھوڑ دیا گیا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق واجبات جمع کروانے پر گاڑیوں کے کاغذات واپس کیے جائیں گے۔ CTO منتظر مہدی کے مطابق مجموعی طور پر 21,000 سے زائد ای چالان نادہندہ گاڑیوں کے کاغذات کو قبضہ میں لیا گیا ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس کی 170 میں ای چالان نادہندہ گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہی ہیں۔ شہر کے مختلف مقامات پر احتجاج اور مظاہرے۔ طلباء کا یونیورسٹی آف گجرات کے خلاف احتجاج۔ ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی فراڈ کے متاثرین نے بھی مظاہرہ کیا۔ کینال روڈ پر واقع یونیورسٹی آف گجرات کے سب کیمپس کے طلباء نے گجرات یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ طلباء نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنا کورس مکمل کر لیا ہے، یونیورسٹی کی تمام فیسیں بھی ادا کر چکے، مگر 2 سال گزرنے کے باوجود یونیورسٹی انتظامیہ ہمیں ڈگری اور ٹرانسکرپٹ جاری نہیں کر رہی۔ ہمارا سیشن کمپلیٹ ہوا 2016 سے 2020۔ ہم اس میں کچھ ریپیٹرز بھی ہیں جن کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے، CS والے بچے بھی ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب 1 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک ویٹ کی بھی لمٹ ہوتی ہے، ہم نے کافی ویٹ کی ہے، تو لیکن یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارا ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں رزلٹ اور ڈگری دی جائے۔ ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین نے احتساب عدالت کے باہر احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ متاثرین نے ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ڈاکٹر امجد کی بیوہ انجم امجد کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ شہر کی عدالتوں میں مختلف مقدمات کی سماعت ہوئی۔ احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آن لائن گیم PUBG کی بندش کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں وفاقی حکومت، PTA اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ PUBG گیم کے منفی اثرات سے کئی ہلاکتیں ہو چکی۔ لاہور میں PUBG کے استعمال سے 14 سالہ لڑکے نے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو قتل کر دیا۔ عدالت آن لائن گیم PUBG پر فوری پابندی عائد کرنے کا حکم دے۔ مہنگی چینی فروخت کرنے پر جہانگیر ترین سمیت دیگر کی شوگر ملز کو جرمانے کرنے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں شوگر ملز کو جرمانے کرنے کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس شاہد جمیل خان شوگر ملوں کی درخواستوں پر 2 فروری کو سماعت کریں گے۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول سکینڈل کیس میں سابق DG اسپورٹس عثمان انور سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت نے نیب سے دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 4 فروری تک ملتوی کر دی۔ چونگ میں ماں بیٹی سے رکشہ میں زیادتی کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے دہشت گردی کی دفعات ختم کر کے کیس سیشن عدالت منتقل کرنے سے متعلق ملزمان کی درخواست پر فریقین سے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لی۔ چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے گورنر پنجاب کی ملاقات۔ چودھری سرور کا کہنا ہے کہ بلدیاتی اداروں کی قانون سازی ہو یا الیکشن کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، ہم انشاءاللہ تمام اتحادیوں سے مل کر فیصلے کریں گے۔
मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर उनकी रिहायशगाह पर गए। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन MNA भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब असम्बली में बल्दियाती निजाम पर अपोजिशन की तमाम पार्लिमानी जमातों को ऑन बोर्ड लेकर शिकवार फैसले करना निहायत अच्छी काविश है। इत्तफाक राय से बिल की अहमियत और लागू करने में आसानियां होंगी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सूबे में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की हौसला अफजाई की जा रही है। इस पर भी पंजाब असम्बली से इत्तफाक राय से बिल पास हुए। यूनिवर्सिटी में बेहतर मयार के साथ नई फैकल्टीज बनाई गयी जो बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों से किसी भी तरह कम नहीं। इंशाअल्लाह तलबा को आला तालीम के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में रावी प्रोजेक्ट मुतासरीन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अख्तर महमूद मरहूम के बेटे राना अब्दुल राफे से मुलाकात। हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि तब्दीली का धोखा आवाम के सामने आ चुका है। उधर काहना 9 के सीवरेज मसाइल पर कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की निकासी याब के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा मुस्तकिल निकासी के लिए सीवरेज सिस्टम स्कीम मुकम्मल की जाए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने काहना 9 फिरोजपुर रोड पर जमा सीवरेज के पानी की निकासी के लिए अहकाम जारी करते हुए कहा कि शहरियों को सीवरेज के पानी से मुश्किलात का सामना है। सूबाई वज़ीर सकाफत पंजाब ख्याल अहमद कास्टू ने इत्तेफाक हस्पताल में सीनियर अदाकार मसूद अख्तर की इजाज़त की, फूल पेश किए और इलाज के लिए 2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। सूबाई वज़ीर सकाफत पंजाब ने सीनियर अदाकार मसूद अख्तर से उनकी सेहत के हवाले से पूछा। उनके अहले खाना को हुकूमती ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। सूबाई वज़ीर का कहना है कि मसूद अख्तर लेजेंड फनकार हैं। हुकूमत हमेशा उनके फन को खिराज तहसीन पेश करती रहेगी। इस मुश्किल घड़ी में वो उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको जल्द सेहतयाबी दें। सीनियर अदाकार मसूद अख्तर ने सूबाई वज़ीर का शुक्रिया अदा किया और अपने मदाहों से अपील की कि उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम खेले जा रहे कश्मीर बैडमिंटन कप के लीग मरहले में अदाकार कैसर पिया और इमरान राठौर ने मैच जीत लिया। नेशनल पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे हैं टूर्नामेंट और लीग मरहले के मैच में अदाकार कैसर पिया और इमरान राठौर की जोड़ी ने कामयाबी हासिल की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।